اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ کل کے سبق کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو فرمایا تھا کہ جب میرا نبی تشریف لائے تو تم میرے نبی کے دین کی مدد کرنا۔ یاد رکھیں دین اللہ کا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ اس دین کی تشریح کرنے والا ہوتا ہے، نبی اس دین کا نفاذ کروانے کے لیے تشریف لاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، فرمایا کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو یہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کی شان یہ ہے وَلَهُ أَسْلَمَ، فرمایا من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، سب نے اسی کے آگے گردن جھکائی ہوئی ہے، طوعا وکرہا، خوشی کے ساتھ یا مجبوراً، گردن اسی کے آگے جھکاتا ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہی لوٹایا جائے گا تمہیں۔ میں جس کی شان یہ ہے کہ آسمان کے اندر جتنی مخلوق موجود ہے ساری اسی کے آگے جھک رہی ہے، زمین کے اندر جو کچھ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، الشمس والقمر بحسبان، سورج نکلتا ہے تو اسے سجدہ کر کے گزرتا ہے جی، چاند ہے وہ بھی اسی کے آگے جھک رہا ہے، والنجم والشجر یسجدان، درخت ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جب جھکتا ہی اسی کے آگے ہے تو اسی کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرتے پھر رہے ہو۔ اور پھر طوعا وکرہا، خوشی کے ساتھ جھکے اس کے آگے یا مجبوراً اس کے آگے جھکے، جھکنا اسی کے آگے ہی پڑے گا، یہ اس کی طاقت اور پاور ہے۔ فرشتے اور اہل ایمان یہ تو خوشی کے ساتھ جھکتے ہی جھکتے ہیں، لیکن جب آخری وقت آتا ہے نا کافروں کا، جھکتے وہ بھی اسی کے آگے ہیں۔ تو فرمایا جو اتنی پاورفل ذات ہے اس کا دین چھوڑ کر کون سا دین ڈھونڈتے پھر رہے ہو، کون سے دین کو تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ اب یہ آگے آنے والا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے جو لوگ آج اسلام کو چھوڑ کر باقی سارے چیزوں کو پسند کرتے پھر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں یہ اسلام کی خوبصورتی آگے بیان کی گئی ہے، میں محبوب کل آمنا، آپ یہ فرما دیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ کس طرح؟ وما انزل علینا، جو کچھ اس نے ہم پر نازل کیا ہے، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، جو کچھ اس نے ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب پر، والاسباط اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو کچھ اس نے موسیٰ کو عطا فرمایا، جو کچھ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، والنبیون من ربہم، اس کے رب نے جو کچھ بھی نبیوں کو عطا فرمایا ہے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ مسلمان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ اے محبوب آپ مسلمانوں کو، اپنی امت کو فرما دیں میں کہ تم نہ کسی جگہ پہ آ کر جو ہے گھاٹا کھا جانا، دھوکہ نہ کھا جانا، کہ ایسا نہ ہو کہ ایک نبی کا انکار کر بیٹھو دوسرے نبی کا انکار کر دو، نہیں جی ہم تو اپنے نبی کو مانتے، ہم کسی کو نہ فرمایا، نہ تمہاری تربیت یہ نہیں ہے۔ آج بھی دیکھ لیں واحد قرآن پاک ہے جو اصلی صورت کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، جتنے صحائف اگر موجود بھی ہے تو اصلی صورت میں موجود نہیں ہے۔ انجیل ہے موجود ضرور ہے پر اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، تورات ہے اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، جتنی کتابیں موجود ہیں تحریف تو ان کے اندر ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اسلام کی تربیت ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تربیت دیتا ہے کہ اگرچہ تحریف ہو چکی ہے لیکن کوئی بھی مسلمان آج بھی تحریف شدہ کتاب کی توہین نہیں کرتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں جگہ جگہ پہ آج قرآن پاک کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، ہندو
سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جگہ جگہ کھڑے ہو کے قرآن کی توہین کر رہے ہیں، لیکن ہمیں تو یہ تربیت نہیں دی گئی ہے۔ یہ اسلام اتنا بڑا ظرف رکھتا ہے کہ اگرچہ کتابیں ان کی نبیوں کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے خبردار ان کو نہ کہنا، وہ بھی تمہارے نبی ہے۔ ہاں، جس طرح ہم اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہیں، ہم ایسے اپنے ہی ممبروں پر بیٹھ کے موسیٰ علیہ السلام کی شان نہیں بیان کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کی شان نہیں بیان کرتے۔ جب نجاشی کے دربار کے اندر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے نا، تو ایک بندے نے چغلی لگا دی، انہوں نے کہا جناب یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہ تو جناب مریم کے بارے میں صحیح بات نہیں کرتے۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا ہاں جی جناب مریم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے کہا جناب پھر سنیں، پھر میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو میرے مصطفیٰ نے مجھے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونها حجابا فارسل الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ سارا رکوع پڑھ ڈالا، سارا رکوع پڑھ ڈالا۔ ٹھیک ہے، جب سارا رکوع پڑھا نا تو نجاشی دربار کے ساتھ کرسی کے اوپر بیٹھا تھا، تو نیچے سے اس نے تن کا اٹھا کے کہا، اس نے کہا خدا کی قسم جو کچھ تم نے بیان کیا تن کے برابر بھی فرق نہیں کیا۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کا ظرف ہے، یہ ہماری تربیت ہے۔ دیکھیں آگے لفظ کیا ہے، میں لا نفرق بین احد منہم، میں ہم ان میں سے کسی کے ساتھ فرق نہیں کرتے۔ ہمارے لیے موسیٰ علیہ السلام وہ سر آنکھوں پہ ہے، حالانکہ نبی یہودیوں کے ہیں، یہودی کہتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، لیکن خدا کی قسم آج بھی کائنات کی اس دنیا کے اندر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، سب سے آگے آج مسلمان کھڑا ہوگا۔ اور ہوا ہے ایسے ہوا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے سب سے زیادہ احتجاج مسلمانوں نے کیا ہے۔ آج بھی کہیں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی بھی گستاخی کرے، آج بھی مسلمان سب سے آگے کھڑا ہوگا۔ یہ تو واحد یہودی ہے، یہ واحد عیسائی ہے جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے پھر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، ہمیں صرف اور صرف اتنا فرمایا گا لا نفرق بین احد منہم، فرمایا کسی کے ساتھ فرق نہیں کرنا۔ قیامت والے دن رب نبیوں کو سامنے کھڑا کر کے اتنا ہی فرما دے، نبی سارے میرے تھے، تم کون ہوتے پھٹا لے کے ناپنے والے؟ چھوٹے ہو نا، اپنی اوقات میں رہو۔ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اپنے صاحب کو مانتے جاؤ، جب میں نے حکم دے دیا مانو تو پھر مانو۔ کیوں جی؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اپنی مرضی کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ جب رب نے فرما دے سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو کہا نا، ٹھیک ہے، فرشتوں سب نے سجدہ کیا نا، کیوں سجدہ کیا؟ علماء فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ کیا، بعد میں سارے فرشتوں نے پھر سجدہ کر دیا۔ جبریل علیہ السلام نے جب سر اٹھایا نا، دیکھا شیطان اکڑا ہوا تھا، جبریل علیہ السلام نے دوبارہ سجدہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے جبریل 2 بار سجدہ کیوں کیا؟ میں نے تو 1 بار کہا تھا۔ عرض کی پروردگار 1 بار تیرا حکم مانا ہے، دوسری بار اس شکر پر سجدہ کیا ہے کہ کم سے کم میں اس لعین جیسا تو نہیں بنانا۔ کیوں جی؟ عاشق کا کام ہے، اس کا کام ہے سر کو جھکا دینا، جہاں محبوب کا ہے چل بھائی، ہمیں کیا لگے؟ آدم علیہ السلام کو کہا سجدے کا ہے، چپ کر کے کر دو، بات ختم۔ جس کو مرضی سجدہ کروا دے، جسے مرضی جو مرضی حکم کہہ دے۔ دیکھیں نا جی، مثال کے طور پر ہفتے والا دن یہودیوں کے لیے جائز نہیں تھا شکار کرنا، تو نہ کرو، اس کی مرضی ہے۔ ہمارے لیے سارے دن جائز کرا دے، جب مرضی کر لو، ہم کر لیتے ہیں، پر میں خبردار حرم کے اندر جا کے نہ کرنا، نہ کرو بھئی۔ محبوب جب حکم کرتا جا رہا چپ کر کے مانتے، تو جہاں سے روک دے وہاں سے رک جاؤ، جہاں پہ حکم دے دے چپ کر کے کرتے جاؤ، یہی حکم ہے۔ فرمایا لا نفرق بین احد منہم، فرمایا ہم کسی کے ساتھ فرق نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ آگے الفاظ دیکھیں، فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم مسلمان جو ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ چھوٹا بن کے رہے، اسے بڑا بننے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی صحیح مسلمان وہی ہے جو آقا علیہ السلام کے صحابہ کی شان کے اندر بھی فرق دیکھیں نا۔ 1400 سال کے بعد تجھے پھٹا لے کے ناپنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے، کوئی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ ٹھوکر کھا رہا ہے، کوئی جناب حضرت ابو سفیان پہ کھا گیا، کوئی جناب ہندا پہ کھا گیا، کوئی جناب حضرت مولا علی پہ آ کے کھا گیا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی ان لوگوں کی شان پڑھی کوئی نہیں ہے۔ جناب ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، ان کا صرف ایک واقعہ مشہور ہے، انہوں نے کلیجہ چبایا ہے۔ کب چبایا تھا؟ جب کلمہ نہیں پڑھا تھا۔
اچھا یہ بات سب کو پتا ہے، کلیجہ چبایا ہے۔ بخاری پاک کے اندر حدیث پاک موجود ہے، یہی جناب ہندا کلمہ پڑھنے کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آ کے عرض کر دی، یا رسول اللہ میں ایک بات کرنے آئی ہوں آپ سے۔ حضور نے فرمایا کیا بات کرنے آئی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں صرف اتنی بات آپ سے کرنے آئی ہوں، جب سے کلمہ پڑھا ہے خدا کی قسم آپ کی ذات، آپ کی آل، آپ کا نام مجھے اپنی ذات اپنی آل سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ شان ہے جناب ہندا کی، یہ وہی ہے جس نے کلیجہ سے بایا تھا، لیکن لوگوں نے کلیجے والی بات یاد رکھی۔ اب وہ صحابیہ رسول ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ اسی طریقے سے صحابیہ ہے جس طرح حضرت عمارہ یا حضرت ام عمارہ صحابیہ ہے، درجہ اپنا اپنا۔ جس طرح مولا علی صحابی رسول ہے، اس طرح میرے معاویہ صحابی رسول ہے، جس طرح صدیق اکبر صحابی رسول ہے، اس طرح حضرت ابو سفیان صحابی رسول ہے، درجہ اپنا اپنا۔ کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے، وہ تو بعد کا مسئلہ ہے نا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، یہ واحد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ دعویٰ ہے، جب آپ کا آخری وقت آیا نا وصال کا، تو عورتوں کے رونے کی آواز آئی، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عورتیں رو کیوں رہی ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا حضور آپ کے وصال پر رو رہی ہے کہ آپ کا وصال ہونے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا خبردار ان عورتوں کو منع کر دو، مجھ پر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا جب سے میں نے کلمہ پڑھا اس دن سے لے کر آج کے دن تک میں نے ایک گناہ بھی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ حیران ہوں گے پورے صحابہ کرام کے اندر اتنا بڑا دعویٰ کسی نے نہیں کیا جتنا بڑا دعویٰ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پتہ ہے کوئی نہیں، صرف بس وہ پرانی باتیں پڑھ رکھی ہیں، آگے چلتے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کی یہ تربیت کی ہے کہ تمہارا کام کیا ہے، جہاں تم لگے ہو تمہارا کام ہے سب کو مانو، چاہے نبی کی بات آ جائے چاہے صحابی کی بات آ جائے۔ جب حضور نے فرما دیا لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے کسی صحابی کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ آج کے کوئی بھی مولوی کوئی بھی صوفی کوئی پیر کھڑا ہو کے کسی صحابی رسول کے بارے میں بھونکے، اس نے یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ جب حضور نے کہہ دیا بھائی لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی ہے، جب رب نے حکم فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہو گیا، بات ختم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں محبوب ہم نے آپ کے صحابہ کا امتحان لیا۔ رب فرما رہے میں نے امتحان لیا یار، رب کے امتحان میں جو پاس ہو جائے قلوبہم للتقوی، رب فرما رہا ہے محبوب جب میں نے آپ کے صحابہ کا امتحان لیا قلوبہم للتقوی، سارے پاس ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو رب کا امتحان پاس کر جائے، آج کا بندہ بیٹھ کے ناپ رہا ہو نہیں جی وہ ٹھیک تھے وہ غلط تھے۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے عمل کیے، بڑے عمل کیے۔ فرماتے ہیں کہ آخری عمر کے اندر آ کر میں نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی پروردگار مجھے ایسے عمل پر آگاہ فرما جو میں کروں اور بخشش ہو جائے۔ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں خدا کی قسم سارے مجاہدات کے بعد، ساری ریاضتوں اور عبادات کے بعد مجھے صرف یہ پتہ چلا ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر صحابہ کے بارے میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی اس کے اندر کوئی کمی پیشی پائی گئی تو میں اس کے سارے عمل برباد کر دیے جائیں گے، اور اگر کسی شخص کے دل کے اندر سارے صحابہ کا ادب موجود ہے وہ جتنا مرضی بڑا گناہ گار اور رب اس کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں آگے دیکھیں جی، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، فرمایا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو تلاش کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قیامت کے دن ہرگز اس سے کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ لنڈے کے کبوتروں کو سمجھ آنے چاہیے نا، کہ جن کو ہر بات ان کی اچھی لگتی ہے ان کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ رب قیامت کے دن دین قبول کرے گا تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ آج تمہیں اسلام نظر نہیں آتا، اسلام کی خوبیاں نظر نہیں آتی ہیں، آج ہر بات کے اندر کہ نہیں جی وہ بہت اچھے ہیں، نہ جن کو تو اچھا کہہ رہا ہے رب فرما رہا ہے فرمایا ان سے زیادہ گندا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن صرف یہی اسلام قبول ہوگا جس کی ہر خامی تو جائز نظر آ رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا اخلص علی دینک، حضور نے فرمایا اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، یہ سرکار کا فرمان ہے، اخلص علی دینک، میں اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، یکفی العمل القلیل، میں اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے عمل کو بھی قبول فرما لے گا۔ آج لوگ دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، باقی سارا کچھ کر رہے ہیں، تم بڑے اچھے عمل بھی کرو، این جی اوز بناؤ، ٹرسٹ بناؤ، جو مرضی کرتے رہو، بڑے کام کرتے رہو، اور تمہارے پلے ایمان ہی نہیں رہا، تم اپنے دین کے ساتھ مخلص ہی نہیں۔ کیوں جی؟ دین کے ساتھ مخلص ہو تو پھر دین کی خوبیاں نظر آنی چاہیے نا۔ بندہ جس سے پیار کرتا ہے بندے کو اس کے اندر اس کی خوبیاں نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جو کہ سیدہ عاشق ہوندا گل اسے دی کرتا، اتنی بات ہے کہ نہیں ہے؟
یہ کون سا مسلمان ہے جس جو ہے بھی مسلمان اور خوبیاں اس کو ساری وہاں کے نظر آتی ہیں، ہے مسلمان، خامیاں ساری مسلمانوں کے اندر نظر آتی ہیں. تو قیامت کے دن حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلن یقبل من، میں جتنی مرضی نیکیاں کر کے آئے، جتنا مرضی چنگا بن کے آئے، فلن یقبل من، اگر اسلام کے بارے میں اس کے دل کے اندر کوئی محبت نہیں نا، رب اس کا کوئی دین قبول ہی کوئی نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا وہی بندہ ہے جو اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے. کیوں جی؟ تو اس لیے یہ اصول ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر کوئی خامی نظر، یہ حدیث پاک ہے، یو حب کا شے یومی و یسمو، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ جب کسی سے پیار کرتا ہے نا بندہ اندھا ہو جاتا ہے. یہ حضور کی حدیث ہے. جب بندہ کسی سے پیار کرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہو جاتا ہے. حضور اندھا کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا اس کو کوئی خامی نظر ہی نہیں آتی اپنے محبوب میں، بہرا ہو جاتا ہے، اپنے یار کی کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی بات ہو جائے نہ سمجھ آئے تو تماشا آج کل دیکھ لو. مجنو کو لیلا کے اندر کوئی خامی نظر آئی ہے؟ کیوں نہیں نظر آئی؟ اس کے ماں باپ اسے لے کے جائے کعبہ شریف کے اندر، اس نے کہا یہاں پہ دعا مانگ اللہ تعالیٰ تجھے جو لیلا کے عشق سے بھی نکال دے. اس نے کہا کمال ہو گیا، ابھی مزہ آ گیا. انہوں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا لگتا ہے ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہے رب کا گھر پر کپڑے میرے لیلا والے پہنے ہوئے. کیوں؟ محبوب کی خوبی یہی ہے کہ ہمیشہ محبوب کو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ عاشق کو اپنے محبوب کی خوبیاں ہی نظر آتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو بھائی تو کون سا مسلمان ہے؟ تو اپنے آپ کو کہتا ہے مسلمان ہے اور تجھے ساری خامیاں اپنے دین کے اندر نظر آ رہی ہیں، اپنے مسلمانوں کے اندر نظر آ رہی ہیں. جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے دین کے اندر کوئی خامی نظر، اگر تجھے آپ اپنے دین کے اندر خامی نظر آتی ہے، وہاں اچھائیاں نظر آتی ہے، تو سمجھ لے کہ پھر تیرا دین مکمل کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم صل على سيدنا